وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. وقال الله تبارك وتعالى في الكلام الآخر: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تدخلوا الجنة قاطعا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. سارے ساتھی محبت احترام کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، عزیز بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے آپ حضرات کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے عیب لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں سے ایک آیت مبارکہ تلاوت کی ہے اور ایک آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا بیان کیا ہے. اس کے علاوہ فرمان تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ میں سے ایک حدیث بیان کی ہے. دعا گو ہوں اس رب ذوالجلال والاکرام کی بارگاہ عالیہ والعدلیہ کے اندر کہ رب کائنات ان الفاظ کا صحیح معنی اور مفہوم مجھے بیان کرنے کے بعد، سمجھانے کے بعد مجھے اور آپ دونوں طرفین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بیان، واعظ یا حدیث یا قرآن پاک کا ترجمہ سننا یا سنانا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ پہلے ایک خطاب میں بھی یہ عرض کر چکا ہوں
کہ سننا اور سنانا مقصود نہیں بلکہ اس پر عمل کرنا یہ مقصود ہوتا ہے۔ صرف سننا اور سنانا اس سے زندگی نہیں بنتی، بلکہ جب اس پہ عمل ہو جائے تو پھر زندگی بنتی ہے۔ اس لیے رب سے دعا کرتے ہیں کہ جب بھی ہم کچھ سناتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سنانے پر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حاضرین کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، آج کا جو میرا موضوع قابل ذکر ہے وہ ہے حقوق العباد۔ ہر انسان پر دو قسم کے حق ہیں، ایک حقوق اللہ ہے اور دوسرا حقوق العباد ہے۔ حقوق اللہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق ہیں اور حقوق العباد سے مراد ان بندوں کے حق ہیں۔ حقوق اللہ میں اللہ کا جو سب سے پہلا حق ہے وہ یہ ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی وحدانیت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس کو مخلوق میں نہیں لے کے آنا، یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ایک یہ ایسا حق ہے کہ اگر اس میں انسان، اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ رکھے، اگر اس میں انسان اللہ کے علاوہ کسی کو بھی لے کے آ جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ شرک ہے، اور شرک کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا فَإِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، یہ جو شرک ہے یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ لیکن آج کا جو میرا موضوع قابل ذکر ہے وہ ہے حقوق العباد۔ ویسے عمومی طور پر ایک بات ہوتی ہے کہ حقدار، حقوق لینے والا جتنا بڑا ہوتا ہے، جتنا قابل احترام ہوتا ہے، اس کی حق تلفی ہی اتنا زیادہ گناہ ہوتی ہے۔ جیسے میرا چھوٹا بھائی ہے، اگر میں اس کے حقوق کی حق تلفی کروں گا تو میں گناہ گار ہوں گا، لیکن کم ہوں گا اس کی نسبت کہ اگر میں اپنے والد کی حق تلفی کرتا ہوں۔ لیکن یہاں معاملہ زیادہ الٹ ہے، کیونکہ اللہ کا حق زیادہ ہے، بندوں کا حق کم ہے، لیکن اللہ نے اپنے حق میں رعایت دی ہے، بندوں کے حق میں رعایت نہیں دی۔ یہاں معاملہ الٹ ہے، اللہ نے اپنے حق میں ہمیں رعایت دی ہے۔ اگر انسان شرک نہیں کرتا، وہ نماز چھوڑ جاتا ہے، وہ روزے چھوڑ جاتا ہے، وہ حج، زکوٰۃ، صوم، صلات، گناہوں کے دلدل میں پھنس جاتا ہے، گناہوں کے دلدل میں گر جاتا ہے، گناہ گار اتنا ہوتا ہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے حق ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی انسان سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے در پر ایک دفعہ معافی مانگنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور صرف معاف ہی نہیں فرماتے بلکہ اللہ نے فرمایا وَمَن يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، میں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ کہ اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق، اللہ اپنا حق جو ہے وہ معاف فرما دیں گے، لیکن اس کے برعکس بندوں کے جو حق ہیں ہم پر، حقوق العباد ہیں، وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک جس کا حق ہے اس سے نہ معاف کروایا جائے۔ آج قابل غور بات یہ ہے، قابل ذکر بات یہ ہے، معاشرہ اس قسم کا آ چکا ہے کہ ہم اللہ کے حق تو ادا کر رہے ہیں، ممبر پہ بیٹھے ہیں، منہ پہ سنت رسول رکھی ہوئی ہے، تسبیح ہے ہمارے ہاتھ میں، ہمارے زینت دیکھ کے، ہمارا چہرہ دیکھ کے لوگ ہمیں ولی سمجھ رہے ہیں، ہم اللہ کے حق اتنے ادا کر رہے ہیں، لیکن بندوں کے حق میں ہم ایسے ہیں جس کی کوئی انتہا نہیں۔ میرا بھائی ہے، مجھے پتہ نہیں میں نے بھائی کا حق کھا لیا، میری بہن ہے، مجھے اس کا یہ پتہ نہیں کہ میں نے اس کو وراثت میں کیا دینا تھا، میری بیٹی ہے، مجھے وہ نہیں پتہ کہ میں نے بیٹی کو وراثت میں کیا دینا تھا۔ بندوں کے حق میں ہم نے یہ شکلیں اختیار کر لی ہیں۔ دوستو، اللہ کا حق زیادہ ہے، لیکن اللہ نے اپنے حق معاف کر دینے ہیں۔ بندوں کے حق اگرچہ تھوڑے ہیں، لیکن جب تک بندہ نہیں معاف کرے گا تب تک وہ اللہ نے معاف نہیں کرے گا۔ اللہ اکبر۔ بندوں کے حق، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ بتاؤں جو صلاۃ یعنی نماز، روزے، زکوٰۃ،
حج ان سب سے زیادہ افضل ہو، ان سب سے زیادہ افضل ہو؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ ارشاد فرمائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپس کے اندر تعلقات کو قائم رکھو، آپس کے حقوق جو ہیں وہ ادا کرتے رہو۔ اگر تم نے وہ حق ادا نہیں کیے تو حق تلفی جو ہے ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ کے رکھ دیتا ہے، ایسے یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دے گا۔ حدیث پاک میں کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے پوچھا کہ تم مفلس کسے سمجھتے ہو؟ مفلس غریب کسے سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے جواب دیا یا رسول اللہ ہم مفلس اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دولت نہیں ہے، جس کے پاس گاڑی نہیں ہے، جس کے پاس بنگلہ نہیں ہے وہ غریب ہے، جس کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہے وہ غریب ہے، جو اچھا کھا نہیں سکتا وہ غریب ہے، جو اچھا پہن نہیں سکتا وہ غریب ہے۔ ہم بھی یہی سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو لے لیں، اگر میرے پاس 4 پیسے ہیں تو میں دوسرے کو غریب سمجھتا ہوں، چاہے میرا بھائی ہے چاہے بہن ہے، میں کہتا ہوں مجھ سے بڑا امیر نہیں ہے کوئی، تو ہم اس کو غریب سمجھتے ہیں۔ تو میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لوگو یہ غریب نہیں ہے، اس سے زیادہ غریب شخص آپ کو بتاؤں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک آدمی اتنی نیکیاں لے کے آئے گا، اتنی نیکیاں لے کے آئے گا کہ نیکیوں کے اس کے پاس انبار ہوں گے، نیکیاں اتنی ہوں گی لوگ کہیں گے یہ جنتی ہے، اتنی نیکیاں ہیں اس کے پاس، لیکن حقوق العباد کے معاملے میں وہ ایسا ہوگا کہ اس نے بندوں کے حق ادا نہیں کیے ہوں گے، تو جن کے حق ادا نہیں کیے ہوں گے، کسی کا مال کھایا ہوگا وہاں مال تو نہیں ہوگا، کسی کے پیسے کھائے ہوں گے وہاں پیسہ نہیں ہوگا، کسی کا حق زمین ماری ہوگی وہاں زمین تو نہیں ہوگی، تو پھر اللہ کہے گا کہ اس کی نیکیاں جو ہیں وہ نیکیوں میں سے کٹوتی ہو جائیں اور نیکیاں جو ہیں وہ حقداروں میں بانٹتے رہو، وہ نیکیاں حقداروں میں بانٹنا شروع ہو جائیں گے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ابھی حقدار کھڑے ہوں گے، تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ جو ان حقداروں کے گناہ ہیں وہ اس کے پلڑے میں ڈال دو۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب سے غریب، سب سے مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس اتنی نیکیاں دنیا سے لے کے جائے گا لیکن پھر بھی جائے گا جہنم میں۔ تو عزیز دوستو، بات کرنے کا مقصد یہ ہے، معاشرے کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے، معاشرے کو سلجھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کے معاملے میں، دنیا کے معاملے میں، حقوق العباد کے معاملے میں صحیح ہو جائیں۔ ایک مرتبہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آئے تو سب ساتھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیا کریں، یہ نہ پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا ہے کہ وہ شخص ہلاک ہو جائے جس شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اور اس میں گرامی آئے تو وہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہے، تو اللہ پیغمبر نے بد دعا کی اور جبریل امین نے آمین کہا، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس بد دعا سے بچائے۔ تو اس لیے جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا کریں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہا تھا کہ جہاد کا موقع ہے، آپ جہاد کے لیے ترغیب دے رہے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو کہ جہاد کی یہ فضیلتیں ہیں، حتیٰ کہ یہاں تک فضیلت ہے کہ اگر شہید جنگ میں شہید ہو جائے تو اس کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہے۔ اتنی شہادت، اتنی عظمتیں، اتنی کرامات، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسان دے دیے۔ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر میں جہاد کرتا ہوں، شہید ہو جاتا ہوں تو کیا شہید ہونے کے بعد میرے حق معاف ہو جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا ہاں ہو جائیں گے، لیکن بندوں کے حق نہیں معاف ہوں گے۔ شہادت ایک اتنا عظیم رتبہ ہے کہ شہید کا جو خون ہے اس کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیتے ہیں، لیکن حقوق العباد اتنا سخت معاملہ ہے وہ شہید پر بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو
मेरे भाइयों, हम सोचें कि हम कौन हैं, हम सोचें कि हम कौन हैं। और खुद शहीद तो शहीद रह गए, उनका मकाम अपनी जगह पर। खुद पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्बान जाऊं आपके जूते मुबारक पर लगने वाली मट्टी से भी मैं कुर्बान जाऊं। अल्लाह के बाद इस कायनात में सबसे आला, सबसे अफजल शख्सियत है तो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की है। उन पर ईमान लाना मेरे ईमान की जुज़ है। मेरा पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इतनी अजीम शख्सियत कि जब मक्का की गलियों में चलते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद। मैंने पूछा, मौला तू इस मक्के की कस्में क्यों उठा रहा है? इसलिए ये कि यहाँ पर तेरा काबा है, तेरा बैतुल्ला है, ज़मज़म है, उहद है, क्यों उठा रहा है? तो आपने जवाब दिया, कायनात वालों, मैं इसलिए कस्में नहीं उठा रहा कि यहाँ बैतुल्ला है, यहाँ ज़मज़म है, यहाँ उहद है। मैं बल्कि इसलिए उठा रहा हूँ कि जब मैं देखता हूँ तलियाँ मुस्तफ़ा की हैं, गलियाँ मक्के की हैं, तो मैं उन तलियों की कस्में उठाता हूँ। इतना बड़ा मकाम। अल्लाह के बाद अगर इस कायनात में कोई हस्ती अजीम है तो वो मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हस्ती है। लेकिन दोस्तों, इतनी बड़ी फजीलत, जिनको नबियों ने इमाम माना, अल्लाह ने नबियों का इमाम बनाया, जिनकी तमन्ना नबी करते रहे कि वो पैगंबर हमें मिल जाए, इस उम्मत में आने के लिए नबी तरसते रहे कि उस नबी की उम्मत हमें नसीब हो जाए। इतनी आला शान, इतनी अज़मतों वाला पैगंबर कि जिसके उंगली के इशारे पे चांद टुकड़े होके गिर जाए, जिसके थूक लगाने से कड़वा कुआं मीठा हो जाए, इतनी अज़मतों वाला पैगंबर। लेकिन पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब मर्जुल वफात है, आखिरी उम्र है, मर्ज के आखिरी अयाम चल रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में आए, खुतबा इरशाद फरमाया और फरमाया, लोगों, अगर मैंने किसी का हक खाया, मैंने किसी को कोड़ा मारा, मैंने किसी का कुछ देना है, तो वो आज दुनिया में उसका बदला मुझसे ले ले, कल क़यामत के दिन मैं भी वो उसका बदला नहीं दे सकता। तो हम देखें कि हम कौन हैं। लाखों करोड़ों खा के बैठे हैं और फिर हम अपने आप को जन्नत का सर्टिफिकेट दे रहे हैं और कहते हैं कि हम ही मुसलमान हैं, हमने ही जन्नत में जाना है, हम जन्नत के दावेदार बन बैठे हैं। क्यों? अल्लाह तबारक व तआला के हकूक़ पूरे कर दिए हमने, लेकिन इन बंदों के हकूक़ कहाँ जाएंगे? इन बंदों के हकूक़ में कभी हमने सोचा है? कभी नहीं सोचा। बस हर शख्स इसी चक्की में फंस रहा है कि अल्लाह माफ कर देगा, गुनाहगार है जी, अल्लाह माफ कर देगा। दोस्तों, अल्लाह माफ करेगा लेकिन अपने हकूक माफ करेगा, बंदों के हकूक नहीं माफ करेगा। बंदों के हकूक बंदे ही माफ करेंगे। और बंदों के हकूक में हक जो है वालिदैन का, वालिदैन जन्नत है, बहुत बड़ा मकाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स मोहब्बत की निगाह से अपने वालिद के चेहरे की ज़ियारत करता है, अल्लाह तबारक व तआला उसको एक हज का सवाब अता फरमाते हैं। इतना बड़ा सवाब। और एक हदीस में आया है कि अल्लाह तबारक व तआला हर गुनाह की सज़ा आखिरत में देते हैं, मरेगा अल्लाह तबारक व तआला उसको सज़ा देंगे। लेकिन वालिदैन की नाफरमानी एक ऐसा गुनाह है जिसकी सज़ा इस दुनिया में मिलने वाली है। जब तक उसको इस दुनिया में सज़ा नहीं मिलेगी, अल्लाह तबारक व तआला उसको मौत नहीं देगा। तो सबसे पहला जो हक है वो वालिदैन का है। हत्ता के अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ तक इरशाद फरमा दिया, उफ़्फ़िन वला तनहर, कि अगर वालिदैन तुम्हें कुछ भी कहें तो उफ़ भी ना कहो। उफ़ बहुत छोटा लफ्ज़ है, बहुत छोटा लफ्ज़ है। लेकिन इसके बरअक्स वालिदैन के हकूक़ भी अपनी जगह पे, वालिदैन के बहुत ज़्यादा हकूक़ हैं, लेकिन वालिदैन के साथ साथ औलाद के भी हकूक़ हैं। सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के हकूक़ सामने नहीं रखे, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने वालिदैन के साथ साथ औलाद के हकूक़ को भी सामने रखा है। और औलाद का हक ये है
کہ سب سے پہلا حق جو اولاد کا ہے وہ یہ ہے کہ اولاد جو پیدا ہونی ہے اس کی ماں کا انتخاب اچھا ہونا چاہیے. یہ اولاد کا سب سے پہلا حق ہے. سب سے پہلا حق اولاد کا یہ ہے کہ اس کی جو ماں کا انتخاب کرنا ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. دوسرا اگر استطاعت ہے تو اس کا کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھنا چاہیے. اس کا نام اچھا ہو, اچھا نام رکھے, اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے. یہ بھی والدین کے حقوق میں شامل ہے. اس کی تعلیم و تربیت اچھی کرے, اس سے پوچھے بیٹا نماز پڑھی ہے. یہ والدین کا حق ہے نا, پوچھے. میں اپنے بیٹے سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ بیٹا کھانا کھایا یا نہیں کھایا, آج اسکول گئے تھے, نہیں پاپا نہیں گئے تھے. کیوں نہیں گئے تھے, یہ وجہ تھی. یہ کام کیا ہے, نہیں کیا. کیوں نہیں کیا. کبھی میں نے یہ پوچھا بیٹا آج نماز پڑھی ہے, نہیں پڑھی, کیوں نہیں پڑھی. اپنے اندر محاسبہ کرے نا, پتہ ہی نہیں ہے. دنیا کے لالچ میں گھر چکے ہیں, دنیا کے ہرس میں گھر چکے ہیں. ہماری آنکھوں پہ دنیا کا لالچ پڑ چکا ہے, پٹی بندی ہوئی ہے دنیا کے لالچ کی. دنیا کما رہے ہیں, دنیا کما رہے ہیں, دنیا کما رہے ہیں. آخرت میں نہیں جانا, اولاد کا حساب نہیں دینا. میرا بیٹا بیٹھ کے فیس بک چلا سکتا ہے, قرآن کیوں نہیں پڑھ سکتا. میری بہن گھر میں بیٹھ کے ناول پڑھ سکتی ہے, وہ قرآن کی تفسیر کیوں نہیں پڑھ سکتی. ہم مسلمان نہیں ہیں. افسوس ہے کہ ہمارے بچوں کو انگلش کے ناول یاد ہیں, اردو ڈائجسٹ یاد ہے, لیکن ان سے کلمہ سننے کو آئے تو کہتے ہیں جی ہمیں تو نہیں آتا, ہمیں تو نہیں آتا. کیوں؟ والدین نے تربیت ہی ایسی کی. ایک مرتبہ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک شخص آیا اور انہیں شکایت کی. فرمایا یا امیر المومنین, میرا بیٹا بہت زیادہ نافرمان ہے, میری نافرمانی کرتا ہے. تو آپ نے اس کو بلایا, بلا کے اس کو تھوڑا سا ڈانٹا کہ بیٹا والدین کے حقوق ہوتے ہیں, والدین کی حق تلفی نہ کرو. تو آگے لڑکے نے سوال کیا کہ یا امیر المومنین, والدین کے تو حقوق ہیں, کیا اولاد کے بھی حق ہیں؟ تو ہم نے فرمایا ہاں اولاد کے حق ہیں. اس کا نام اچھا رکھو, اس کی ماں کا انتخاب اچھا کرو, اس کو دین کا صحیح علم دو, یہ اولاد کے حقوق ہیں. تو آپ نے فرمایا, تو اس لڑکے نے کہا کہ انہوں نے میری جو ماں ہے وہ زر خرید لونڈی ہے, میری ماں کا انتخاب اچھا نہیں کیا, میرا نام جول رکھ دیا جس کا معنی بدصورت ہے, اور قرآن پاک کی مجھے ایک آیت بھی یاد نہیں ہے. تو فرمایا اب اولاد کا حق کدھر جائے گا. تو یا امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ سے ڈر. تو کہتا ہے کہ بیٹا میری حق تلفی کر رہا ہے, بلکہ تو نے اس کے حق تلفی پہلے کی ہوئی ہے. تو دوستو, بات کرنے کا مقصد یہ ہے, آج کے معاشرے کے مطابق ہر شخص یہی کہتا ہے کہ جی مولوی ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں. میں تھوڑا الگ مزاج کا مولوی ہوں, میں معاشرے کو ساتھ لے کے چلنے والا ہوں. یہ معاشرے کی ایک ضرورت ہے. صرف تفسیر بیان کر دینا, واقعے بیان کر دینا, اس سے معاشرہ نہیں بدلتا. معاشرہ بدلتا ہے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنے سے, اور یہ معاشرے کی ضرورت ہے. ہر شخص حق تلفی کر رہا ہے, میں خود حق تلفی کر رہا ہوں, ہر ایک دوسرے کے حق تلفی کر رہا ہے. پڑوسیوں کے حقوق کو لے لے, اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل امین کے بار بار آنے کی وجہ سے مجھے اس بات کا خوف پیدا ہو گیا کہ کہیں جو پڑوسی ہے وہ حقدار نہ بن جائے وراثت میں. اتنے زیادہ پڑوسیوں کے حقوق, لیکن ہمیں دیکھ لیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حدیث کا مفہوم بیان کر کے بات کو ختم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا انسان محفوظ رہے. آج ہم بیٹھ جاتے ہیں, تمسخرے کرتے ہیں, پتہ ہی نہیں, بھائی کے راستے میں کانٹے ڈال رہے ہیں, پتہ ہی نہیں, اور کہتے کیا ہے, ہم ہی مسلمان ہیں, ہم نے ہی جنت میں جانا ہے.
حالانکہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا، اور میرا یہ ایمان ہے کہ پتھر پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتے ہیں، سورج طلوع ہونے کی جگہ سے غروب ہونے کی جگہ سے نکل سکتا ہے، لیکن آگے پیچھے کائنات کا نظام درم برم ہو سکتا ہے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے جھوٹ نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے؟ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، اوے کائنات کے لوگوں، تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے، جس کی زبان سے دوسرا شخص محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ لیکن ہمارا کیا ہے؟ بیٹھ جانا ہے، چار بندے بیٹھ گئے، فلاں گندا ہے جی، فلاں کی یہ ایپ ہے جی، فلاں کی وہ ہے، یہ ہماری زبان سے دوسرا بھائی محفوظ ہے یا نہیں؟ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، محفوظ ہے؟ بولو نا، محفوظ ہے یا نہیں؟ تو پھر ہم مسلمان ہیں؟ وہ مؤسس تھے زمانہ میں کاتب قرآن ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو مسلمان تھے کہ جن کے ناموں سے کفر کانپتا تھا، وہ بھی تو مسلمان تھے نا، جن کی تاریخ آج بھی اٹھا کے دیکھو تو کفر کی ٹانگیں کانپنے لگ جاتی ہیں۔ وہ کیوں مسلمان، کیسے مسلمان تھے؟ وہ یہ تھے کہ وہ قرآن کو سمجھتے تھے، سنت رسول کو سمجھتے تھے۔ آج ہمیں کلمہ گھر میں مل چکا ہے، ماں مسلمان ہے، باپ مسلمان ہے، کلمہ گھر میں مل چکا ہے، 7 سال کی 6 سال کی عمر ہوئی ہے، قاری صاحب کے پاس آ گئے، بس قرآن پاک پڑھا دیا، اس کے بعد ہمارا دین پہ کچھ لگا نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، بس دین ہی ختم۔ دیکھیں کتنی قربانی آئی ہے، یہ کلمہ ایسے آ گیا، خون کی ندیوں میں تیر کے آیا ہے، شہداء کے خون کی ندیوں میں تیر کے آیا ہے، ہمیں مل گیا ہے، بس ہم مسلمان بن گئے۔ ہر شخص کہہ رہا ہے جی میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میرے علاوہ تو سارے کیا جاننا۔ تو بھائیوں، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے حق بہت زیادہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے، اللہ تبارک و تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اپنی رحمت سے اپنے حق معاف فرما دیں گے، سوائے شرک کے۔ میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ معاف نہیں کرنا جب تک انسان نہیں معافی مانگے گا۔ اس کے علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جتنے بھی اللہ کے حقوق ہیں وہ معاف فرما دینے ہیں۔ اگر اللہ نے ایسے نہ معاف فرمائے، اس میں بہت ساری خود پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ہیں، حفاظ کی شفاعت ہے، علماء کی شفاعت ہے، بہت ساری شفاعت ہیں جس کے ذریعے انسان جنت میں جا سکتا ہے۔ لیکن دنیا کے معاملے میں جو لوگوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ واحد ایسا ذریعہ ہے، جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک وہ معاف نہیں ہوں گے۔ تو لہٰذا میرے بات کرنے کا مقصد یہ ہے، آج سے میں خود کو ہی بدلوں کہ یار میں نے جس کی حق تلفی کی ہے، جس کے حقوق کو میں نے دبا کے رکھا ہوا ہے، میں اس کا حق اس تک ادا کر دوں۔ اگر حقوق میں ادا کر دوں، حق ہر بندے کا حق، دوسرے کا قرض ہے، اگر میں اس کا جو قرض ہے اسے لوٹا دوں، تو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس معاملے میں یہ جو نظام چل رہا ہے یہ نظام ایسے ہی رہے گا، بلکہ بہت زیادہ بدل جائے گا۔ تو آج سے ہر ہم شخص کو یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ اللہ کے حقوق سے جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، اور جو بندوں کے حقوق ہیں وہ بندوں سے معافی مانگ لینی چاہیے۔ دعا ہے کہ رب کائنات مجھے اور آپ سب کو جو سنا ہے، سنایا ہے، جو بیان کیا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔